يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز حاضرین اور سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی ہم اللہ جل مجدہ کی توفیق سے مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت کے اس طویل سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں. آج سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کی آیت کریمہ جو اسی موضوع کے تحت زیر مطالعہ تھی، پچھلی 14 نشستوں سے آج اس آیت کریمہ کی تفسیر کی آخری گفتگو ہوگی، اور یہ 15 نشستیں سورہ نساء کی آیت نمبر 113 پر عصمت رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باب پر مکمل ہوں گی. چونکہ عصمت رسالت محمدی لازمہ ہے مقام اور شان رسالت محمدی کا، اور اس کا نتیجہ ہے حجیت حدیث و سنت اور حجیت اسوہ و سیرت. یہ تینوں ایک ایسے اجزاء ہیں جو آپس میں لا ينفک ہیں، باہم لازم و ملزوم ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ریسیپروکلی اور انٹرڈیپینڈنٹلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. تو آج ہم اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے جس اس آیت میں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کو اپنے فضل و رحمت سے بیان کیا، مقام رسالت کو، اور اس کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت مطہرہ کی وہ قطعیت کو بیان کیا، اور پھر اس کی حفاظت کے اہتمام کو بیان کیا کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ اس عصمت کی حفاظت، جو عصمت ہے اس کی حفاظت کے اور مقام رسالت کی حفاظت کے اہتمام ہیں جو اللہ رب العزت نے الوہی بندوبست کیا ہے، اور درمیان میں چیلنج دیا کہ کوئی چاہے بھی تو آپ کو راہ حق سے اور راہ عدل سے ہٹا نہیں سکتا، اور آپ کے زبان مبارک سے کوئی لغزش اور خطا اور غلطی پر مبنی فیصلہ اپنے حق میں صادر نہیں کروا سکتا، اور اگر کوئی یہ کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو گمراہ کرے گا، اور آپ کا ایک بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا. آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، آپ کی عصمت کو، آپ کی طہارت کو، اور آپ کی شان نبوت اور رسالت کو، اور آپ کی جو راست طبعی ہے اور آپ کی امانت اور عدالت ہے آپ کی شخصی، اس پہ کوئی حرج نہیں آ سکتا. اس لیے جو کچھ آپ سے صادر ہوتا ہے وہ قیامت تک کے لیے حق ہے. اب اس کو اللہ رب العزت نے بے شمار قرآن مجید کے مقامات اور آیات میں اس کو یوں ہی بیان کیا جیسے ضمانت دی اللہ نے اپنی کتاب اور اپنی حکمت کے نزول کے ساتھ، اور علمک ما لم تکن تعلم کے ساتھ، اور اپنے چیلنج کے ساتھ ضمانت دی حفاظت کی. اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور اسلوب اپنایا کہ جا بجا حضور علیہ السلام کے مختلف امور کو ذکر کر کے ان کے ہر امر کو اپنا امر قرار دے دیا، اور اپنے امر کو اور حضور کے امر کو اکٹھا متصل اور مقرون کر کے جوڑ کے ملا کر ذکر کیا،
تاکہ حضور کا امر اور حکم اللہ کا امر و حکم قرار پا جائے، حضور علیہ السلام کی نسبت اللہ کی نسبت قرار پا جائے، اور وہ عین یکدگر حکم عین یکدگر ہو جائے۔ اب اس باب میں ہم نے پچھلی نشست میں جیسے حضور علیہ السلام کی برات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی پہلی آیت میں اسے اپنی برات قرار دیا مشرکین سے، بیزاری کو اور بری و ذمہ ہونے کو۔ حضور علیہ السلام کا جو بلاوا اذان ہے اس کو اللہ نے اپنی اذان اور اپنا بلاوا قرار دیا۔ احساسات کی دنیا میں آقا علیہ السلام کی اذیت اور تکلیف کی جو احساس ہے، اللہ رب العزت کا احساسات سے پاک ہونے کے باوجود اذیت رسول کو اس نے اپنی اذیت قرار دیا۔ مجلس رسول میں کسی کی آواز کا حضور سے بلند ہو جانا، اس کو اللہ نے اپنی بارگاہ کی بے ادبی اور ایمان کا سلب ہونا قرار دیا، اور مجلس رسول میں آقا علیہ السلام کے ادب میں آوازوں کا پست کرنا حضور کی آواز سے، اسے اللہ نے اپنا تقوی قرار دیا کہ یہ میری عبادت ہے۔ اور پھر حضور کی محبت کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے عین اپنی محبت قرار دیا۔ کہیں ہما کہہ کر تثنیہ کی ضمیر میں حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الی مما سواہما، تو وہاں ہما میں اپنے آپ کو اور حبیب کو جمع کر دیا، اپنی اور اپنے حبیب کی ذات کو ہما کی ایک تثنیہ کی ضمیر میں جمع کر دیا، اکٹھا کر دیا۔ اور کہیں قرآن مجید میں اللہ و رسول و حق کو ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول حقدار ہیں کہ انہیں اسے راضی کیا جائے، تو کہیں ہو کی ضمیر واحد کی ضمیر میں خود کو اور حبیب دونوں کو جمع کر دیا ضمیر واحد میں، اس شان کے ساتھ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ رسول کا ہر حکم اللہ کا حکم ہے، رسول کی رضا اللہ کی رضا ہے، رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی معصیت اللہ کی معصیت ہے، رسول کی بیعت اللہ کی بیعت ہے، رسول کی قربت اللہ کی قربت ہے، رسول کی حرمت اللہ کی حرمت ہے، رسول کا ادب و تعظیم اللہ کا ادب و تعظیم ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی، رسول کی بے ادبی اللہ کی بے ادبی ہے۔ ساری نسبتیں یکجا کر دی، کہیں اکٹھی کر دی، کہیں ایک بنا دی، معنی ایک ہی ہے۔ اب آج اتباع رسول کی بات سے آغاز کر رہے ہیں۔ اس طرح سورہ آل عمران میں آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا واقعتاً اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ کی محبت یہ ہے فاتبعونی، کہ میری غلامی اختیار کرو، میری اتباع اختیار کرو، میرے اسوہ و سیرت کی پابندی کے ساتھ اپنے اوپر اسے لازم و واجب کر لو، اور میری ہر حدیث اور سنت کو پابندی کے ساتھ واجب اور لازم سمجھتے ہوئے اس کو اپنے اوپر حجت مانو اور اپنی زندگی میں اسے اپناؤ۔ اگر میری اتباع نہیں کرو گے، میری پیروی نہیں کرو گے، میری سنت اور حدیث اور میرے حکم اور میری سیرت اور میرے اسوہ کو لازم جانو گے اور زندگی میں اپناؤ گے نہیں، تو تم اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو۔ اللہ کی محبت فرما دو میرے حبیب میری اتباع کا نام ہے، میری غلامی کا نام ہے، میرے حکم کے تعمیل کا نام ہے، میری حدیث، میری سنت، میرے اسوہ اور میری سیرت کی اتباع اور پیروی کا نام ہے، میرے اس طرز عمل میں ڈھل جانے کا نام ہے، میرے نقوش قدم پر چلنے کا نام ہے، میرے پیچھے پیچھے میری راہوں پر چلے آنے کا نام ہے، میرے دامن سے جڑ جانے اور میرے دامن کو تھام لینے کا نام ہے اللہ کی محبت۔ فرمایا پھر نتیجہ میری اتباع کا کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب کر دے گا۔ تو اے حضور کی اتباع اللہ کی محبت بھی بن گئی اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت بھی بن گئی۔ جو شخص حضور کی حدیث کو، حضور علیہ السلام کی سنت کو، آقا علیہ السلام کی اسوہ و سیرت کو لازم کر لیتا ہے، تھام لیتا ہے اس کا دامن اور اپنے اوپر واجب کر کے زندگی میں اپنا لیتا ہے، کامل متبع ہو جاتا ہے، تابع ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام کی اسوہ و سیرت اور حدیث و سنت کے، تو نتیجتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ محب بھی بن جاتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے گناہ بھی بخش دے گا حضور کی محبت اور اتباع کے صدقے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو یہ آل عمران میں اس سورہ نمبر جو 3 ہے، اس کی آیت نمبر 31 تھی۔ تو یہاں اتباع کا لفظ صراحتاً بول کر اور اتباع
کا نام ہی اتباع، نام ہی حضور کی حدیث سنت اور اسوہ و سیرت پر عمل کرنے کا، اسے حجت جان کر اس میں ڈھل جانے کا، اس کی پیروی کرنے کا۔ تو آقا علیہ السلام کی جو شخص حدیث کو، سنت کو، سیرت اور اسوہ کو اپنے اوپر لازم نہیں کرتا عملاً، اس کی پیروی نہیں کرتا، وہ اللہ کی محبت اور اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ بندگی کے رشتے کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ وہ اللہ کی محبت کا راستہ ہی نہیں ہے کوئی اور، حضور کے راستے کے بغیر، آقا کی اتباع کے بغیر۔ وہ چاہے کہ میں اللہ کے محبوب بن جاؤں، اللہ مجھ سے محبت کرے، ناممکن ہے حضور سے محبت کیے بغیر، حضور کی اتباع کے بغیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عین یکدگر کر دیا اپنی محبت اور حضور کی اتباع کو، حضور کی اتباع کو اور اپنی بارگاہ میں کسی کی محبوبیت کو، ان تینوں چیزوں کو عین یکدگر بنا دیا۔ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو لازم و ملزوم کر دیا۔ اب اسی طرح آگے سورہ النساء میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بلایا جانا، الدعوت الی الرسول، کوئی حضور علیہ السلام کی طرف بلائے، جاؤ رسول کی طرف، تو حضور علیہ السلام کی طرف بلایا جانا، اس کو اللہ نے اپنی طرف بلایا جانا قرار دے دیا۔ اور جو حضور علیہ السلام کی طرف دعوت ملے، بلاوا ملے اور حضور کی طرف نہ جائے، حضور کی تابعیت میں نہ جائے، حضور کی حاکمیت کے تابع نہ ہو اور حضور کی دہلیز پر سر تسلیم خم نہ کرے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ سے بھی دھتکارا ہوا قرار دے دیا۔ ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رأيت المنافقین يصدون عنك صدودا، سورہ النساء آیت نمبر 61۔ جب ان سے کہا جاتا ہے، منافقوں کی پہچان بیان کی کہ تعالوا، آؤ، دعوت دی جاتی ہے الى ما انزل اللہ، قرآن کی طرف۔ اب یہ بات توجہ طلب ہے، اور رسول کی طرف، اس کا مطلب ہے قرآن تو الی ما انزل اللہ ہو گیا، آؤ اس حکم کی طرف جو اللہ نے نازل فرمایا کتاب اور قرآن کی شکل میں۔ جب صرف یہی حجت ہوتا تو وہ الی الرسول الگ مستقل طور پر ایک اینٹیٹی، انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی کے طور پر وہ الی الرسول کہنے کی حاجت نہ تھی۔ اللہ کے حکم کی طرف جب بلا لیا گیا، فرمودات اور ارشادات الہیہ کی طرف بلا لیا گیا، احکام الہی کی طرف بلا لیا گیا، قرآن کی طرف بلا لیا گیا، تو پھر تو اسی کو ہی رسول کی طرف بلاوا سمجھ لیا جاتا۔ اور یہ رسول کے بلاوے کے لیے یہی بلاوا، دعوت الی القرآن، دعوت الی الکتاب، دعوت الی اللہ اور دعوت الی ما انزل اللہ، یہی دعوت الی الرسول کے لیے کافی سمجھی جاتی، بات یہاں ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ختم نہیں کی، انڈیپینڈنٹ دو دعوتیں بیان کی ہیں۔ جہاں ذکر کیا ہے ہمیشہ اپنا اور اپنے حبیب کا، دو انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز جو ہوئی، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہیں، وہ معبود ہے، یہ عبد ہیں، وہ اللہ ہے، یہ رسول ہیں۔ اینٹیٹیز دو ہیں، وجود دو ہیں، ہستیاں دو ہیں، ذاتیں دو ہیں، ہمیشہ اس طرح ذکر کیا۔ مگر جس فعل میں، جس نسبت میں، جس ذکر میں، جس حکم میں دونوں کا ذکر کیا، حکم جا کر ایک بنا دیا، نسبت اینڈ میں حکمن ایک کر دی، ادب ایک بنا دیا۔ ذاتیں دو کی لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، ذاتیں دو ذکر کی، ادب ایک کر دیا۔ ذاتیں دونوں کا ذکر کیا، اللہ رسول کا محبت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، بیعت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اطاعت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، معصیت و نافرمانی ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، حرمت و عزت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی اور اس کا اجر ایک کر دیا۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، ملکیت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، برات ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، مشقت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، اذان ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کی بیان کی، اذیت ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، دعا ایک بنا دی۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، اغنا ایک کر دیا۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، فضل ایک کر دیا۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، عطا ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، رضا ایک کر دی۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، وحی کلام ایک کر دیا۔ ذاتیں دونوں کے بیان کی، ربا ایک یعنی فعل ایک کر دیا۔ دونوں ذاتوں کا ذکر اکٹھا کیا، ملا کے کیا، حکم ایک بنا دیا۔ ذکر میں دو رہے مگر جڑے رہے، الگ نہیں کیے کبھی۔ یہ بات میں نے پہلے کہی تھی
کسی کے ذہن میں یہ مغالطہ دینا کہ اتنی شان بیان کرتے ہیں آپ حضور کی کہ اللہ سے ملا دیتے ہیں، توبہ کریں، یہ شیطان کی سوچ ہے، ابلیسی فکر ہے۔ یہ ذوالخویسرہ تمیمی جو سب سے پہلا خارجی فکر کا آدمی تھا عہد رسالت مآب میں، جس کو آقا علیہ السلام نے دیکھ کر فرمایا اس کو دیکھ لو، اس کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی، اس کی نسل سے وہ طبقہ پیدا ہوگا جس کی نمازیں بھی ایس میرے صحابہ تم سے کہیں زیادہ ہوں گی، نمازوں میں اتنا پختہ ہوں گے، ان کے روزے بھی تم سے زیادہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی اتنی زیادہ کریں گے کہ دنیا دنگ رہ جائے گی، اعمال بھی اتنی زیادہ کریں گے دنیا دنگ رہ جائے گی، کلمہ حق اور کلمہ خیر بھی کہیں گے، دعوت الی الخیر بھی دیں گے، تو ظاہری اعمال شریعت میں وہ تم سے بڑھ کر ہوں گے، اتنا زیادہ کہ تم اپنے اعمال نماز روزے کو ان کے مقابلے میں حقیر اور کم دیکھو گے۔ تو اعمال کی اتنی کثرت کے باوجود ان کی حقیقت یہ ہوگی کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہوں گے، دین سے خارج ہوں گے، جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے، اس طرح دین سے اور ایمان سے خارج ہوں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس اعمال بھی تھے، ان کے پاس نمازیں بھی ہوں گی، ان کے پاس روزے بھی ہوں گے، قرات اور تلاوت قرآن بھی ہوگی، کلمہ حق بھی ہوگا، دعوت الی الحق بھی ہوگی، امر بالمعروف بھی ہوگا، خیرات اور اعمال صالحہ، یہ ساری ظاہری شریعت کی پابندیاں ہوں گی۔ اور پھر میرے مولا باری تعالیٰ یہ ساری شریعت کے اعمال، اتباع کے ظاہری سنت کی پیروی کے اعمال ہوں گے، مگر پھر دین اور ایمان سے خارج ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ فرمایا سب کچھ ہوگا مگر وہ نہیں ہوگا جس کے باعث یہ سب کچھ مقبول کیا جاتا ہے، جس کے باعث اس سب کچھ اس چیز کی قبولیت ہوتی ہے، وہ محبت رسول، تعظیم رسول، ادب رسول، حیاء رسول ہے، کیونکہ اس نے حضور پر تان کیا تھا ذوالخویسرہ تمیمی نے۔ یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، اور میں نے اس کے اوپر پوری کتاب لکھی ہے، الانتباہ للخوارج والحرورہ، 50 یا 60 احادیث پوری سیاستہ سے اور دیگر کتب حدیث سے وہ میں نے جمع کر دی ہیں اس کتاب الانتباہ للخوارج والحرورہ میں، اس کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اور میری حدیث کی مرتب کردہ جو کتاب ہے المنہاج السوی، یہ المنہاج السوی جو مرتب کردہ کتاب ہے، یہ 1200 احادیث کی پر مشتمل ہے، اس کے اندر باب موجود ہے، یہ تمام احادیث 50 یا 60 احادیث میں نے درج کی ہیں پوری تخریج کے ساتھ۔ اور اب یہ المنہاج السوی جو کتاب ہے، تو میں نے انیشلی پھر اس کی توسیع کی، دوبارہ اس کو بڑھا کے احادیث کو جمع کیا، زیادہ جامع کر کے 4 جلدیں بنائیں، لیکن فائنلی اس کی 10 جلدیں ہو گئیں۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ ظاہری اعمال سارے ہوں گے مگر پھر دین اور ایمان سے خارج ہوں گے، اس لیے کہ اس شخص نے حضور پر تان کیا، اعتماد نہیں کیا، اعتراض کیا، یعنی اس نے شک کی نگاہ سے دیکھا آقا علیہ السلام کی عمل کو، حجت نہیں مانا، اس نے حجیت حکم رسول، حجیت قضاء رسول، حجیت تقسیم رسول، حجیت ارشاد رسول، حجیت فعل رسول، اس میں شک کیا۔ اسی پرابلم کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلام کا ہر حکم و فعل حجت بھی ہے اور سچا اور حق بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گارنٹی دینے کے لیے حضور علیہ السلام کی ہر فعل کو اپنا فعل بنا دیا ہے تاکہ فار ایور اس کی گارنٹی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ تعالوا الی ما انزل اللہ، آؤ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف، اللہ کے حکم کی طرف، کافی ہو جاتا، یہی رسول کی طرف آنا بن جاتا، مگر نہیں، اللہ رب العزت نے 2 اینٹیٹیز بیان کی، اللہ کی طرف، اللہ کے نازل کردہ قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کی طرف۔ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول سے انڈیپینڈنٹ احکام بھی ملتے ہیں، فرمودات ملتے ہیں، ارشادات ملتے ہیں، وہ احادیث ہیں، وہ سنن ہے، وہ اسوہ و سیرت ہے، اور وہ اسی طرح واجب اور حجت ہے جیسے الی ما انزل اللہ، جیسے قرآن بنی احکام واجب و سنت ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا گیا، جب انہیں 2 دعوتیں دی جاتی ہیں، رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو آپ دیکھیں گے میرے حبیب مکرم کہ جو منافق لوگ ہیں وہ صرف آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں، آپ کے حکم کو حجت ماننے سے کتراتے ہیں، آپ کی حدیث اور سنت اور آپ کے فیصلے اور آپ کے ارشاد گرامی اور آپ کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے کتراتے، گھبراتے اور سر پھیر لیتے ہیں، گردن موڑ لیتے ہیں، آپ کے سامنے سے گردن موڑتے ہیں، میرے حکم کی حجیت کا انکار نہیں کرتے۔ یعنی صدود کے لیے اللہ نے الی ما انزل اللہ کا ذکر نہیں کیا کہ وہ مطلقاً نہیں فرمایا کہ وہ منہ پھیر لیتے ہیں،
اگر یہ فرماتے ہیں نا، سنیے دوبارہ غور سے، کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کے نازل کردہ حکم کی طرف کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ احکام یعنی قرآن کی طرف، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، تو پھر اگر فرمایا جاتا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْهُ، تو منافقوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جاتی تو اس کا معنی اور ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوتیں دو دی جاتی ہیں، دعوت اللہ، دعوت الی ما انزل اللہ، دعوت الی حجیت القرآن، دعوت الی احکام القرآن، حکم الکتاب، دعوت الی حکم اللہ کے حکم کی طرف، اور دوسری دعوت الی الرسول اور رسول کے حکم کی طرف، رسول کی حاکمیت کی طرف۔ تو دو دعوتوں کا ذکر کر کے، اور جب بعد میں ان کی گردن پھیرنا اور ان کے انحراف اور صدود کی بات کی، اس کی تخصیص کر دی، فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ محبوب صرف آپ کی بارگاہ میں آنے اور آپ کے حکم کو حجت ماننے اور آپ کی شان حاکمیت کو تسلیم کرنے اور آپ کی دہلیز اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے سے گھبرا کے بھاگ جاتے ہیں، آپ کی طرف نہیں آتے، آپ کے حکم کی حجیت کی طرف نہیں آتے۔ میرا قرآن تو مانتے ہیں، میرا حکم مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کا فیصلہ قبول کرتے ہیں، یہ حجت ہے۔ پرابلم ان منافقوں کا منافقت یہ ہے کہ انکار آپ کے حکم کی حجیت کی کرتے ہیں، انکار آپ کی حدیث و سنت کی حجیت کا کرتے ہیں، انکار آپ کے اسوہ و سیرت طیبہ کی حجیت کا کرتے ہیں، انکار آپ کی حکمیت اور حاکمیت کا کرتے ہیں، انکار آپ کی شان رسالت اور عظمت رسالت کی حجیت قاطعہ کا کرتے ہیں۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے نہیں منہ پھیرتے، صرف میں اگر اپنے قرآن کی طرف بلاتا تو دوڑے چلے آتے، کشاں چلے آتے، کہتے ٹھیک ہے جو قرآن میں آیا ہے ماننے کو تیار ہیں، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو میرے محبوب مانے اور تجھے نہ مانے، جو میرے قرآن کو مانے اور تیری حدیث کو نہ مانے، جو میری کتاب کو مانے اور تیری سنت کو نہ مانے، جو میرے حکام کو مانے اور تیرے فرمان کو نہ مانے، جو میری الوہیت کی حجیت کو مانے اور محبوب تیری سنت کی حجیت کو نہ مانے، جو میری بارگاہ میں جھکے اور تیری تحریر کے سامنے سر ادب اور سر نیاز خم نہ کرے، وہ میرے ہاں منافق ہے، میں اس کے دعوی ایمان کو رد کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرائیٹیرین دے دیا ہے، ایک معیار دے دیا ہے، تو اس طرح حضور کی طرف دعوت کو اللہ نے اپنی طرف دعوت قرار دے دیا، اور حضور کی طرف آنے سے انکار کو اللہ نے اپنی طرف آنے سے انکار ٹھہرا دیا۔ اسی طرح محادت، یہ بھی مخالفت ہے آقا علیہ السلام کی، تو حضور علیہ السلام کی مخالفت کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ مشاقت کا لفظ استعمال فرمایا تھا، اب اس جگہ محادت کا، تو محادت رسول کو اللہ نے اپنی محادت قرار دیا کہ رسول کی مخالفت اور نافرمانی کبھی نہ سمجھنا کہ رسول کی ہے تو اللہ کی پھر بھی فرما برداری کر لیں گے، نہیں، بس رسول کے حکم کو چھوڑ دیا، اس کی حجیت کو رد کر دیا، تو کہنے کی ضرورت نہیں، خود بخود قرآن کو رد کر دیا، آپ نے قرآن کا انکار کر دیا، ان وجوہ تمام وجوہ میں کلیتاً مردود ہو گئے۔ اس لیے ارشاد فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا ذلک الخزی العظیم۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، کبھی نکالا نہیں جائے گا، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ پھر جوڑا اللہ اور اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے اکٹھا محادت میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاضلین، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کہیں تو یہ کہا ہوتا کہ اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی کرتے ہیں، اور رسول کے ذکر کو، حضور کی حدیث و سنت اور آپ کی ذات کرامی اور اسوہ طیبہ اور سیرت مبارکہ، کہیں تو اس کو چھوڑ دیا ہوتا، جدا کر دیا ہوتا۔ تو جس چیز کو اللہ نے کبھی جدا نہیں کیا اس کو ہم جدا کرنے پر اتر آئے ہیں، جس ذات کو اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ جوڑے رکھا ہے، ملائے رکھا ہے، کبھی الگ نہیں کیا، اس ملانے کو آج ہم اعتراض کی نگاہ سے دیکھنے لگ رہے ہیں کہ رسول کو اللہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، رسول کی حدیث کو قرآن کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، رسول کی سنت کو کتاب الہی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے۔ یہ سب ایک ہی باتیں ہیں۔ جس طرح حدیث رسول
اور سنت رسول کتاب الہی اور قرآن سے ملی ہوئی ہے، جدا نہیں. اس طرح ذات رسول ذات الہی سے ملی ہوئی ہے، جدا نہیں. اس کنسپٹ کو ذہن نشین کر لیں. اور اگر اس کو جدا کیا تو آپ دائرہ ایمان سے، دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. اس لیے کہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں داخل کس نے کیا آپ کو مومن کس نے بنایا؟ آپ مومن کیسے بنے؟ اللہ کی دعوت پر یا رسول کی دعوت پر؟ بولیے. اگر آپ کہیں اللہ کی دعوت پر، تو کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا؟ کیا اللہ کی دعوت کو سنا تھا؟ کیا اللہ نے کوئی اپنا پیغامبر، میسنجر، فرشتہ آپ کی طرف بھیجا تھا؟ کوئی خط بھیجا تھا آپ کی طرف؟ آپ نے کیسے جانا کہ یہ اللہ کی دعوت ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی ذریعہ نہیں ہے. وہ تو رسول کی دعوت تھی، تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا. یہ رسول ہی نے بتایا کہ اللہ ایک ہے. ہمیں کیا خبر تھی؟ اس دور کا انسان تو 360 بتوں کی پوجا کرتا تھا، کعبے کے سین میں بت رکھ کر. اس دور کے انسان تو کئی ستاروں کی پرستش کرتے تھے. کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کو پوجتا تھا. انسان کو کیا شناخت تھی کہ ہمارا خالق و مالک و رب کون ہے، اور جو رب ہے وہ وحدہ لا شریک ایک ہے. یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ یہ بتانے کے لیے اللہ نے رسول کو بھیجا، اپنا نائب، اپنا حبیب، اپنا سفیر، اپنا نمائندہ نبی اور رسول کو بھیجا، اور سب کچھ رسول کی زبان سے کروایا. ہمیں رسول نے دعوت دی اسلام کی، ہمیں رسول نے دعوت دی قرآن کی طرف، ہمیں رسول نے دعوت دی ایمان کی. قرآن مجید کی سورہ آل عمران میں ہے، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. باری تعالیٰ ہم نے ایک منادی کو سنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، نبی اور رسول کی ذات گرامی، ایک منادی کو سنا. وہ ندا دے رہا تھا، ہمیں پکار رہا تھا، ہمیں بلا رہا تھا، ہمیں دعوت دے رہا تھا کہ لوگوں آؤ ایمان لے آؤ، اللہ کو ایک مانو. فآمنا، ہم نے اس کی ندا کی سنی، ہم نے اس کو سن کر اس کی دعوت پر لبیک کہہ دیا. ہمیں کچھ خبر نہیں کہ کوئی خدا تھا یا نہ تھا، ہمیں از خود کچھ خبر نہ تھی. تھا تو کتنے خدا تھے یا نہ تھے، ہمیں کچھ خبر نہ تھی. اننا سمعنا منادیا، ہم نے اس ندا دینے والے نبی اور رسول کو سنا. بس ہم تو ایک ہی بات جانتے ہیں، ہم نے اس سے ورا نہ کسی کو سنا تھا، نہ کسی کو دیکھا تھا، نہ کسی کو چھوا تھا، نہ کسی کو سمجھا تھا. ہم نے تو اس منادی کو دیکھا، اس کے 40 برس دیکھے تھے، اس کا پاک بچپن دیکھا تھا، پاک لڑکپن دیکھا تھا، اس کی پاک مقدس مطہر منور جوانی شباب دیکھا تھا. ہم نے اس کی سیرت و کردار کو دیکھا تھا. اس منادی کو صادق و امین جانا تھا. پھر اس نے ندا دی اور اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، ایمان لے آؤ ایک اللہ پر اور 360 خدا چھوڑ دو. فآمنا، ہم نے اس کی ندا پہ لبیک کہا اور اسی کی بات پہ ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ سو ہم تیرے منادی، تیرے محبوب کی بات پہ لبیک کہنے والے اور ایمان لانے والے ہیں، سو اب تو ہمیں بخش دے. مانی حضور کی بات تھی، بخشش اب اللہ سے طلب ہو رہی ہے، کیونکہ جب حضور کی بات پہ لبیک ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے جڑ گئے. کیونکہ حضور سے جڑنا ہی اللہ سے جڑنا تھا، حضور کو ماننا ہی اللہ کو ماننا تھا، حضور کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی اللہ کی سر تسلیم خم کرنا اللہ کے حضور تھا. حضور کی دعوت پہ لبیک کہنے کا نام ہی ایمان اور اسلام تھا. ہمیں ایمان کس کے ذریعے سے ملا؟ اسلام کس کے ذریعے سے ملا؟ قرآن کس کے ذریعے سے ملا؟ سب کچھ تو ملا حضور کے ذریعے سے. اللہ کی توحید کی معرفت ملی حضور کے ذریعے سے، اس کی وحدانیت کی خبر ملی حضور کے ذریعے سے، اسلام دین اسلام ملا حضور کے ذریعے سے، قرآن ملا حضور کے ذریعے سے، ماہ رمضان ملا حضور کے ذریعے سے، نماز ملی حضور کے ذریعے سے، روزے ملے حضور کے ذریعے سے، حج کا حکم ملا حضور کے ذریعے سے، حکم زکوٰۃ ملا حضور کے ذریعے سے، پوری شریعت محمدی ملی حضور کے ذریعے سے، ساری تعلیمات اسلام ملی صرف اور صرف حضور کے ذریعے سے. تو سب کچھ حضور کے ذریعے سے ملا. اور اب کمال ہے مسلمان تیرا کہ تو مسلمان ہو کر یہ کہے کہ اب حضور کا حکم حجت نہیں رہا، اب اللہ کو ڈائریکٹ مانیں گے. اللہ کو ڈائریکٹ ماننا تھا تو ڈائریکٹ اللہ ہی کو سن لیا ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کی دعوت سن لی ہوتی، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ لیا ہوتا، ڈائریکٹ اللہ کے کہنے پر لبیک کہہ دی ہوتی. مومن بنتے وقت تو تمہارا کوئی رشتہ نہ تھا خدا سے، تمہیں کوئی پہچان نہ تھی خدا کی، تمہیں کوئی معلوم نہ تھا خدا ہے، تمہیں علم نہ تھی، تمہیں علم نہ تھا، خبر نہ تھی. جب مومن بننے لگے، مسلمان بننے لگے تو تم سارے کے سارے محتاج تھے صرف اور صرف زبان رسول کے.
قول رسول کے، فعل رسول کے، سیرت رسول کے، سنت رسول کے، دعوت رسول کے، کل دنیا محتاج تھی حضور کی۔ حضور جو جو بتاتے گئے وہ اسلام بنتا گیا، جو جو حکم دیتے گئے وہ حکم بنتا گیا، جس سے روکتے گئے وہ حرام ہوتا گیا۔ تو مسلمان بننے کے لیے تو ساری محتاجی مصطفیٰ کی تھی، نبی اور رسول کی تھی۔ اب جب بن چکے، اب کوئی یہ سوچے کہ اب حضور کا حکم حجت نہیں رہا، ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے، تو آپ کا رشتہ ڈائریکٹلی کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ ذرا یہ بھی تو بتائیے، آپ کا ڈائریکٹ رشتہ ہی کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست ہمارا حضور رسول اور نبی کی ذات کو نکال دیں تو تعلق کیا ہے؟ میں نے ذکر کیا تھا پچھلی ایک گفتگو میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں اپنے رب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، رب ہونے کا، اپنی ربوبیت کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی 236 یا 238 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وارد کی ہیں اپنے رب ہونے کی اور اپنے رب ہونے کے ذکر کرنے کی۔ 236 کے قریب آیات کریمہ وارد کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور ان 236 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالباً 218 آیتیں یا 220 آیتیں وہ اپنا رب ہونا حضور کی نسبت سے بتایا ہے دنیا کو، اپنا رب ہونا فقط حضور کی نسبت سے بتایا ہے۔ وہ تو اپنا تعارف ہی حضور کی نسبت سے کرواتا ہے، اس کا اپنا رب ہونا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کبھی کہتا ہے اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ، جب میرے محبوب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں آدم پیدا کر رہا ہوں، خلافت آدم علیہ السلام کی ذکر کرنا ہے، بات فرشتوں سے کہی جا رہی ہے، فرمایا جب آپ کے رب نے کہا۔ کبھی کہا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، سورہ آل عمران میں۔ کبھی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کبھی فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، کبھی فرمایا تمت کلمۃ ربک صدقا، کبھی فرمایا ان ربک هو اعلم، کبھی فرمایا ھذا صراط ربک مستقیما، کبھی فرمایا ان ربک حکیم علیم، محبوب آپ کا رب حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ صرف اپنا حکمت اور علم کا ذکر کرنا ہے، مگر آپ کا رب حکیم و علیم ہے۔ کبھی فرمایا ان لم یکن ربک مہلک القری، اگر آپ کا رب ان بستیوں کو، ظالم بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ ہوتا۔ کبھی فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ یہ سیاق کلام اور سباق کلام تقاضا ہی نہیں کرتا کہ ربو کا و رب کا کہا جائے کہ آپ کا رب، میرے حبیب آپ کا رب، میرے رسول آپ کا رب، میرے محبوب نبی آپ کا رب، یعنی سیاق کلام یہ تقاضا ہی نہیں کرتا۔ بات ہو رہی ہے کہ جو شخص اپنی جان بچانے کے لیے صرف اضطرار کی حالت میں حرام کھال کے جان بچا لے، غیر باغ ولا عاد، نہ حد سے بڑھے اور نہ عادی بنے، جو شخص اپنی جان بچا لے، اب اس کی بات ہو رہی ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس میں بھی فرمایا جو اضطرار کی حالت میں جان بچا لے کچھ کھا کر اور نہ نافرمان بنے نہ عادی بنے، فإن ربک غفور الرحیم، تو آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ کبھی فرمایا ان ربک سریع العقاب، کہ آپ کا رب بہت تیزی سے گرفت کرنے والا ہے۔ کبھی فرمایا تمت کلمۃ ربک الحسنی، آپ کے رب کے کلمات حسنہ مکمل ہو گئے۔ کبھی فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، آپ کے رب نے بنی آدم نے ان کی پشتوں میں سے روحوں کو نکالا۔ کبھی فرمایا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، جن لوگوں پر اللہ کا کلمہ حق ثابت ہو گیا وہ ایمان نہیں لاتے، آپ کے رب کا کلمہ فرمایا۔ کبھی فرمایا ان ربک فعال لما یرید، آپ کا رب جو چاہتا ہے ارادہ کرتا ہے کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی آپ کا رب، شان اپنی توحید کی بیان کر رہا ہے، شان اپنی توحید کی، اس میں سیاق کلام کا کوئی مقتضا نہیں، تقاضا نہیں کہ حضور کا ذکر ہو، لیکن ان ربک فعال لما یرید۔ کبھی فرماتا ہے کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک،
ما کان عطاء ربک معذورا کلن نمد، یہ متکلم کا صیغہ ہے، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں، یہ ہو یا وہ ہو، ہر ایک کی ہم مدد کرتے ہیں. ہم نمد متکلم کا صیغہ ہے. من عطاء ربک، اور مدد کہاں سے کرتے ہیں؟ کس خزانے سے کرتے ہیں؟ من عطاء ربک، آپ کے رب کی عطا سے. اب آپ دیکھیے سیاق کلام میں تقاضا نہیں بنتا کہ اس کی تحویل کر کے اور التفات کر کے تکلم کے صیغے سے خطاب کی طرف آ جایا جائے. کلن نمد، ہم مدد کرتے ہیں ہر ایک کی، کس خزانے سے؟ من عطاء ربک، میرے حبیب آپ کے رب کے خزانے سے. تو اللہ نے تو اپنے خزانے سے مدد کرنی ہے، تو آپ کا رب کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ ضرورت اس لیے لوگوں کے ایمان کی معرفت ان کی صحیح کرنے کے لیے، تاکہ پتہ چلے کہ رب کو رب کہنے والے اور رسول سے معاذ اللہ رسول کی حجیت اور غلامی اور محبت اور وسیلہ اور شفاعت اور واسطہ، اس کا انکار کر کے سیدھا رب کی طرف تعلق جوڑنے والے سمجھ جائیں کہ تمہارا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے، میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں، اور مصطفیٰ کے رب ہونے کے ناطے اپنے خزانے سے تمہیں خیرات دیتا ہوں. تمہیں جو دیتا ہوں وہ رب مصطفیٰ کے خزانے سے دیتا ہوں، رب مصطفیٰ بن کے دیتا ہوں. وما کان عطاء ربک محظورا، اور میرے آپ کے رب کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں. اسی طرح آپ قرآن مجید کو جگہ جگہ دیکھتے چلے جائیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اور تخلیق بشریت کا. آپ کے رب نے یہ کہا، فرمایا اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، آپ کا رب بڑا خلاق و علیم ہے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الساجدین، اپنے رب کی حمد کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. الغرض قرآن مجید کی وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. مَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب اے بندے تو بھول جائے تو رب آپ کے رب کو، اپنے رب کو یاد کر. اسی طرح ارشاد فرمایا جا بجا قرآن مجید میں وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، اپنے رب کی طرف بلائیے. الم تارا الی ربک کیف مد الظل، حبیب آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا اس نے سایوں کو کس طرح لمبا کیا. ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لذو فضل علی الناس، بے شک آپ کا رب لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. فرمایا وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولکن رحمت من ربک، آپ طور کے پاس اس وقت موجود کھڑے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو ندا دی، اور میرے محبوب یہ آپ کے رب کی رحمت تھی جو حضرت موسیٰ پہ ہو رہی تھی. بات حضرت موسیٰ کی ہو رہی ہے. جب ہم نے موسیٰ کو طور کی طرف بلایا نہ دینا ما کنتا، میرے محبوب آپ طور کے پاس اس وقت کھڑے نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو بلایا تھا کہ آ موسیٰ اس آگ کے پاس، انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فخلعنا علیک، اپنے جوڑے اتار کے طور پہ آ. جب میں بلا رہا تھا محبوب تو آپ تو وہاں موجود نہ تھے، مگر بتانا چاہتا ہوں کہ ولیکن رحمت من ربک، مگر یہ جو موسیٰ پہ کرم ہو رہا تھا میرے محبوب آپ کے رب کی رحمت تھی. جوڑ تو بنتا تھا نا، یہاں موسیٰ کے رب کی رحمت کہا جاتا، اس کے رب کی رحمت تھی، مگر کرم حضرت موسیٰ پہ ہو رہا ہے وادی طور میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ رحمت من ربک، محبوب آپ کے رب کی رحمت تھی. ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامہ، محبوب آپ کا رب قیامت کے دن حق اور باطل میں فیصلے کر دے گا. ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں جو عزیز و وہاب ہے. ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، اللہ مغفرت، آپ کا رب مغفرت اور عذاب علیم والا ہے. ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اگر آپ کے رب کا کلمہ پہلے سبقت نہ لے چکا ہوتا تو میں یہ نمونے ان عذاب ربک لواقع، محبوب آپ کے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجئے، اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب مغفرت میں بڑا وسیع ہے. وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، آپ کے رب کی طرف سب جو ہر ایک چیز کی انتہا ہونی ہے، آپ کے رب کی طرف. آپ دیکھیے سیاق کلام کہاں بنتا ہے، 90% آیتوں میں سیاق کلام کی تقاضا نہیں بنتا
کہ وہاں ربک حضور کو خطاب کر کے کہا جائے کہ آپ کے رب، یعنی ہر چیز کی انتہا رب کے پاس ہونی ہے. کہا جا رہا انا ربک انا الی ربک المنتہا فبأی آلاء ربک تتمارا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اور میرے محبوب آپ کے رب کا چہرہ اور آپ کی رب کی ذات جو جلال و اکرام والی ہے وہ باقی رہے گی. تبارک اسم ربک ذو الجلال والإکرام، آپ کے رب کا نام برکت والا ہے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، قیامت کے دن آپ کے رب کی طرف ہر ایک نے جانا ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا. آپ کے رب کی طرف سے جزا ہے. الغرض یہ میں نے نمونے دیے قرآن مجید کی، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 220 کے قریب آیات وہ ہیں اور 200 سے زائد ہیں وہ آیات کریمہ جن میں سیاق کلام، یعنی جو کلام کا نظم ہے، داخلی نظم اور ربط ہے اور اس کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہے، وہ یہ تقاضا ہی نہیں کرتا کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنا ذکر کرتے ہوئے ربک کہے یا ربک کہے یا ربک کہے. محبوب آپ کا رب، حضور علیہ السلام کے ذکر کا یا حضور کا رب ہونے کا یہ تقاضا اس پورے کانٹیکسٹ میں بنتا نہیں ہے، اس کی انٹرنل ڈیمانڈ نہیں ہے. ان آیات کی جو ترکیب ہے اس کا مطالبہ اور ڈیمانڈ ریکوائرمنٹ ہی نہیں بنتی. مگر اس کے باوجود 200 آیات وہ ہیں جہاں اللہ رب العزت نے آیات اور کلام کی ڈیمانڈ بنتی تھی یا نہیں تھی، مگر رب کی ڈیوائن ڈیمانڈ تھی، اس کی محبت کی ڈیمانڈ تھی، محبوب کی عظمت کے اظہار کی ڈیمانڈ تھی، محبوب کی شان رسالت کو دنیا کو دکھانے کی ڈیمانڈ تھی، اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق دنیا کے ذہنوں پہ ظاہر کرنے کی ڈیمانڈ تھی. اس چیز کی ڈیمانڈ تھی کہ بتایا جائے کہ رب کبھی اپنے محبوب کو خود سے جدا نہیں کرتا، کبھی خدا مصطفیٰ کو خود سے جدا نہیں کرتا، کبھی اللہ رسول کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، کبھی محب اللہ اپنے محبوب حبیب کو خود سے جدا نہیں کرتا. تو وہ جب اپنی ربوبیت کی بھی بات کرتا ہے تو وہ دنیا کو بتانے دکھانے کے لیے اور شان اور عظمت مصطفیٰ اجاگر کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کی بھی بات کرتا ہے. تو 200 سے زیادہ مقامات پر کلام کا، عبارت کا، آیت کے الفاظ کا تقاضا ہو یا نہ ہو وہ یہ کہتا ہے محبوب آپ کے رب کی یہ بات، آپ کے رب کی یہ شان، ہر ایک آپ کے رب کے پاس آئے گا، آپ کی رب کی مغفرت، آپ کے رب کی عطا، آپ کے رب نے آدم کو بنایا، آپ کے رب عذاب دے گا، آپ کا رب بڑی مغفرت والا ہے، آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، ہر بات میں آپ کا رب، آپ کا رب. تو جب وہ خدا خود اپنا رب ہونا مصطفیٰ سے جدا کر کے بیان نہیں کرتا تو ایک مسلمان کو اب کیسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کی بھی بات کرے اور وہ حضور کو اور اللہ کو کہے کہ ان کو ملا دیا ہے. علم سے والناس تک قرآن ہر جگہ مصطفیٰ کو خدا سے ملا رہا ہے، ہر جگہ حبیب اپنے اللہ سے ملایا جا رہا ہے، ہر جگہ رسول اللہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. وہ کہیں ہمیشہ جوڑے رکھتا ہے، وہ پھوڑتا ہی نہیں، وہ جدا ہی نہیں کرتا. ہمارے عقیدے کتنے دور بہک گئے، کتنے پھسل گئے. تو اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کی مخالفت کرتا ہے وہ اللہ کی مخالفت ہے. اسی طرح تحریم رسول، یہ ارشاد کہ اگر رسول نے حرام کیا کسی چیز کو رسول نے حرام کیا وہ اللہ کا حرام کرنا ہے. تو تحریم میں بھی اللہ نے خود کو اور رسول کو اکٹھا کیا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. یہ آقا علیہ السلام کی شان شارعیت، حضور کا شارع ہونا، لا گیور ہونا بیان ہو رہا ہے کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے حلال اور حرام کرنے کا بھی اختیار عطا کیا ہے. جیسے اللہ حرام کرتا ہے ویسے رسول حرام کرتے ہیں، جیسے اللہ کسی چیز کو حلال فرماتا ہے ویسے حضور بھی حلال فرماتے ہیں. یہ بھی حجیت حدیث و سنت کے اوپر ایک قوی دلیل. سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 فرمایا کہ وہ ان چیزوں کو حرام نہیں جانتے جنہیں اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے. تو صاحب ظاہر اللہ کا حرام کرنا کہاں ہے؟ وہ تو قرآن میں جو حرام کیا گیا اسی کو کہیں گے نا ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا. تو قرآن کا حرام کردہ تو ما حرم اللہ میں آ گیا. تو ورسولہ، جو رسول نے حرام کیا وہ کہاں سے آیا؟ وہ حدیث و سنت سے آیا، وہ حضور کے ارشاد گرامی اور فرمان پاک سے آیا. اس طرح قضا، حضور نے فیصلہ کیا تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. احزاب آیت نمبر 36 فرمایا کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا
جو ایمان کا دعویٰ کرے، مومن کہلائے، مرد ہو یا عورت، اس کا یہ رائٹ ہی اللہ نے سلب کر لیا ہے بطور مومن۔ اب سیدھی بات ہے، اگر مسلمان رہنا ہے تو سمجھ لو یہ رائٹ نہیں ہے، اور اگر یہ رائٹ جو آگے آ رہا ہے بات، اگر یہ اپنے پاس رکھنا ہے تو مسلمان ہونا چھوڑ دو، دعویٰ نہیں کر سکتے ایمان کا۔ وہ کیا رائٹ ہے؟ فرمایا جو مومن ہو گیا، مرد ہو یا عورت، اس کا یہ حق ہی نہیں، ما کان لمؤمن، اس کا یہ رائٹ ہی نہیں رہا۔ کیا؟ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ کسی بھی معاملے میں اللہ فیصلہ کر دے، حکم دے دے، یا اللہ کا رسول فیصلہ کر دے، حکم دے دے، اللہ اور اللہ کا رسول کسی معاملے میں حکم دے دیں، ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کہ اس کے بعد ان کے پاس قبول کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار رہ جائے، کوئی رائٹ رہ جائے، کوئی آپشن رہ جائے، کوئی اتھارٹی رہ جائے، ٹوٹلی اللہ تعالیٰ نے وہ سلب کر لی ہے، سلب کر لی۔ اللہ کا فیصلہ ہو تو آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں، آپشن نہیں کہ قبول کریں یا نہ کریں۔ اسی طرح رسول کا حکم ہو تو مسلمان اور مومن کو کوئی اتھارٹی اور آپشن نہیں کہ قبول کرے یا نہ کرے، ایبسولیوٹلی امپاسبل کر دیا ہے۔ جو شان اللہ کے حکم کی حجیت کی ہے، وہی شان رسول کے حکم اور سنت و حدیث کی حجیت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر جگہ اپنے آپ کو ساتھ جوڑا ہے تاکہ محبوب کے ہر حکم اور ہر سنت اور ہر فعل کی عصمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت کے ذریعے مہر تصدیق لگ جائے اور وحدت حکمی کی مہر لگ جائے کہ حکم ایک ہے۔ اسی طرح محاربت، اللہ سے جنگ کرنا، رسول سے جنگ کرنا ایک کر دیا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 33، اس میں ارشاد فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم۔ فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں ان کی سزا یہ ہے۔ آگے پھر 4 سزائیں بیان کی ہیں، یہ ڈاکہ زنی کی ہے، مقاتلہ کی اور ڈاکہ زنی کی ہے۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، محاربت کرتے ہیں، تو اب دیکھیے اللہ سے محاربت کیا ہے، اللہ کے رسول سے محاربت کیا ہے؟ حکم کی نافرمانی اور حکم کے خلاف بغاوت ہے۔ تو یہ اس بغاوت کی بات ہو رہی ہے، جو یہ بغاوت کی سزا ہے، ڈاکہ زنی کی اور بغاوت کی سزا اس آیت کریمہ میں ہے۔ بغاوت اسٹیٹ کے خلاف ہوتی، اور اس اسٹیٹ کے خلاف، جو اسٹیٹ اتھارٹی کے خلاف بغاوت ہے، اس پر یہ سزائیں دی جا رہی ہیں۔ اور اسٹیٹ کے لا اینڈ آرڈر کے خلاف بغاوت کسی نے کی، اس کی سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو اگر حضور علیہ السلام اتھارٹی ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں تو حضور کے خلاف ہے، خلفائے راشدین ہیں تو ان کی بات ہوتی اسلامک حکومت کے خلاف۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہر جگہ صرف اپنا اور اپنے رسول کی اتھارٹی ایک کر دی۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی مینڈیٹری، کمپلسری، امپیریٹو مینڈیٹری اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی سپریم اتھارٹی کو چیلنج کرتے ہیں، اور بغاوت کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی یہ سزا، اور یہ دنیا کی ذلت ہے اور پھر آخرت میں بھی عذاب عظیم ہوگا۔ یہ سارا بیان کر کے قرآن مجید کی ان تمام آیات کریمہ کے چند نمونے دیے۔ اس پر صرف ایک ریفرنس آج کی گفتگو کے ختم کرنے کے لیے میں علامہ ابن تیمیہ کا دوں گا، اور ان کتاب کے کچھ ریفرنسز بعد میں الگ آئیں گے۔ جتنی گفتگو میں نے کی اس کا اختتام پہلے میں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ریفرنس دیا تھا الشفا سے، اور امام جعفر الصادق کا اور دیگر ائمہ کا۔ اب اس سیریز کو، عصمت محمدی کو اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام، اللہ اللہ کے رسول کی نسبت میں وحدت حکمی کہ وہ حکمن ایک ہی ہے، اس کو یہاں پہ ختم کر رہا ہوں، صرف ایک ریفرنس کوٹ کر کے۔ اس کے تفصیلی حوالے بعد کی نشستوں میں انشاءاللہ دوں گا۔ یہ علامہ ابن تیمیہ، ان کی کتاب ہے الصارم المسلول، اور اس کے صفحہ 46 پر، 46 پیج پر، جو بیروت دمشق اور عمان کی طباعت ہے 1994 کی، اس میں عنوان قائم کیا ہے علامہ ابن تیمیہ میں، حق اللہ و حق رسول ہی متلازمان، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ حق باہم لازم و ملزوم ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے حق باہم لازم و ملزوم ہیں، یعنی وہ عین یک دیگر ہیں۔
اب اس کے بعد علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں وہذا وفی ھذا وغیرہ بیان للتلازم الحقین، کہتے ہیں ان آیتوں میں، یہ میں پھر الگ کوٹ کروں گا بعد میں، اس وقت ان کی عبارت دے رہا ہوں، اور اس کے علاوہ دیگر آیات میں بیان ہوا ہے کس چیز کا؟ للتلازم الحقین، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق باہم متلازم ہیں، باہم عین یکدیگر ہیں، انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، ریسیپروکلی ریلیٹڈ ہیں، انڈسپینسیبل ہیں، میوچولی ایک ہیں۔ اور پھر علامہ ابن تیمیہ کی کلمات سنیے، کہتے ہیں ان جہت حرمت ہی تعالی ورسولہ جہت واحدۃ۔ اب وہ لوگ جنہیں یہ وہم کھایا جا رہا ہے کہ یہ رسول کو اللہ سے ملا دیتے ہیں، معاذ اللہ برابر کر دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں شان، اللہ سے ملا دیتے ہیں، اب وہ نہایت توجہ سے سنیں اور اپنے عقیدے کی درستگی کریں کہ وہ کتنے ماڈرن بن جائیں گے، علامہ ابن تیمیہ سے بھی زیادہ۔ علامہ ابن تیمیہ تو ایک مکتب فکر کے بانی تصور ہوتے ہیں، ایک مکتب فکر کے، اور وہ ساری تھاٹ ان چیزوں سے نکلی ہے۔ اب ان کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ ایکسٹریم ہے اس مکتب فکر اور سوچ کی۔ کہا کہ ان جہت حرمت اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ کی عزت و حرمت کی جہت، و رسول ہی اور رسول کی عزت و حرمت کی جہت، جہت واحدہ ایک ہی شے ہے۔ اللہ کی عزت و حرمت اور رسول کی عزت و حرمت ایک ہی شے ہے۔ فمن آذ الرسول فقد آذ اللہ، سو جس نے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ ومن اطاعہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت اور تابع داری کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لأن الامۃ لا يصلون ما بینہم وبین ربہم الا بواسطۃ الرسول، اس لیے کہ امت کے لیے ناممکن ہے کہ جو نسبتیں، جو احکام، جو ربط اور جو تعلق امت کا، انسانیت کا اور بندوں کا، مخلوق کا اور اللہ کے درمیان ہے، ابدیت کا تعلق، بندگی کا تعلق، عبادت کا تعلق، حکم کی تعمیل کا تعلق، اطاعت کا تعلق، محبت کا تعلق، جو کچھ تعلق مخلوق اور اللہ کے درمیان ہے، امت اور اللہ کے درمیان ہے، کہتے ہیں لا یصلون ما بینہم و بین ربہم الا بواسطۃ الرسول، اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بھی بندے کو رسول کے واسطے کے بغیر میسر نہیں آ سکتا۔ بندہ اللہ کی بندگی نہیں پا سکتا وساطت رسول کے بغیر۔ بندہ اللہ کی اطاعت، محبت، عبادت، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کی محبت، قربت، حرمت، اللہ کی رضا کچھ بھی نہیں پا سکتا جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے بغیر حضور کے واسطے کے۔ ہر جگہ واسطہ رسول ناگزیر ہے۔ اب وہ لوگ سوچیں جو کہتے ہیں کہ یہ رسول کا واسطہ کیا ہوا، سیدھا اللہ سے تعلق ہونا چاہیے، اللہ کی عبادت میں رسول کا واسطہ کیسے آ گیا، اللہ کے حضور دعا کرنے میں رسول کا واسطہ وسیلہ کیسے آ گیا؟ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ سے کچھ تعلق ہی نہیں بنتا وسیلہ رسول کے بغیر، اللہ سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا بندے کو واسطہ رسول کے بغیر۔ لا یصلون، بندے کچھ پا ہی نہیں سکتے، حاصل بھی نہیں کر سکتے، کسی تعلق کو پہنچ بھی نہیں سکتے جو ان کے اور ان کے رب کے درمیان ہے واسطہ رسول کے بغیر۔ اور آگے لیس لأحد منہم طریق غیرہ، اور کسی شخص کے پاس اللہ کے پاس جانے کا سوائے رسول کی ذات کے کوئی اور طریقہ، راستہ نہیں، ولا سبب سواہ، اور رسول کے سوا کسی کے پاس کوئی ذریعہ اور سبب نہیں۔ کیوں؟ پھر وہ فائنل ورڈکٹ دیتے ہیں علامہ ابن تیمیہ، کہتے ہیں وقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ اب میں عبارت علامہ ابن تیمیہ کی پڑھ رہا ہوں، جس کو فتویٰ لگانے کا شوق ہو وہ علامہ ابن تیمیہ کو کافر بنائے، علامہ ابن تیمیہ کو مشرک بنائے، علامہ ابن تیمیہ کو بدعتی بنائے، علامہ ابن تیمیہ کو اسلام سے خارج کرے جو چاہے، اور اس پر فتویٰ لگائے کہ رسول کو اللہ سے ملا دیا یا معاذ اللہ رسول کو خدا بنا دیا۔ جو جی میں آئے کسی کو کہنا وہ علامہ ابن تیمیہ کو کہے۔ اس سے قبل جو کچھ کہا وہ میری تفسیر تھی، تشریح تھی، توضیح تھی، میری تقریر تھی۔ اب جو کہہ رہا ہوں یہ کلمات علامہ ابن تیمیہ کے ہیں۔ اگر میری بات اس بات سے مختلف ہے تو پھر حق پہنچتا ہے کہ انسان کو آپ ورغلائیں، اور اگر ایک ہی بات، ایک ہی بولی، ایک ہی کلمات، ایک ہی الفاظ ہے تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ 1400 سال سے سلف صالحین کا، ائمہ محدثین کا، مجتہدین کا، مفسرین کا، تمام اکابر امت کا، حتیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ جیسے شخص کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے حضور کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے۔ میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں بار بار، فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اللہ نے حضور کو اپنی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، اپنی ذات کی جگہ پہ اللہ نے کھڑا کر دیا ہے محبوب کو۔
یہ جملہ تو میں نے بھی نہیں بولا تھا کسی جگہ، اس حد تک تو میں نہیں گیا تھا. میں نے صرف یہ کہا کہ اللہ نے حضور کو اپنا نمائندہ بنا دیا، اپنی نیابت دے دی، رسالت دے دی اپنے بہاف پر. اب حضور جو بولتے ہیں اللہ بولتا ہے، میں نے یہ کہا. اور علامہ ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ نے کھڑا کر دیا ہے حضور کو اپنی ذات کی جگہ، اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. یہ بالکل ایک ہی بات ہے جو میں نے کہی، مگر یہ زیادہ جرأت کے کلمات ہیں. اپنی ذات، اپنے نفس اور اپنی ذات گرامی، ذات الوہیت کی جگہ نیابتاً اور رسالتاً میں تشریح کر رہا ہوں، حضور کو کھڑا کر دیا ہے. کس چیز میں؟ اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. کس چیز میں؟ فی امر ہی، امر دینے میں. سو جو رسول کا حکم وہ اللہ کا حکم، وہ نہی ہی، نہیں میں جو رسول نے منع کیا وہ اللہ نے منع کیا. وہ اخبار ہی، جو رسول نے خبر دی وہی اللہ کی خبر. وہ بیان ہی، جو رسول نے شرح کر دی وہی اللہ کی شرح ہو گئی. جو حضور نے بیان کر دیا وہ اللہ کا بیان ہو گیا. ان چاروں امور میں اللہ نے حضور کو اپنا قائم مقام بنا دیا. اب حدیث کی حجیت بھی ہو گئی، سنت کی حجیت ہو گئی، اسوہ سیرت کی حجیت ہو گئی، عظمت شان رسالت کی بیان ہو گیا، اور توحید اور رسالت کا تعلق بیان ہو گیا. وہ ربط عین یکدگر ہو گیا. حضور کا واسطہ اور وسیلہ کی ناگزیریت بھی بیان ہو گئی. اور فرمایا آگے علامہ ابن تیمیہ نے، فلا یجوز ان یفرق بین اللہ ورسولہ فی شیء من ہذہ الامور، بس یہ قطعی طور پہ ناجائز ہے کہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کیا جائے. اللہ اور اس کے رسول گرامی کے درمیان فرق کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو الگ کرنا، جدا کرنا، علامہ ابن تیمیہ نے کہا ان امور میں سے کسی ایک امر میں جائز ہی نہیں. گویا جو اللہ رسول کو جدا کرے گا وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے شریعت میں، وہ مقام رسالت کی گستاخی کر رہا ہے اور امر الہی کا نافرمان ہو رہا ہے. اور حکم کیا ہوا؟ جب اللہ رسول کے درمیان فرق کرنا ناجائز ہو گیا تو معنی کیا نکلا؟ تو جائز کیا ہوا؟ کہ اللہ رسول کے درمیان فرق نہ کیا جائے، ان کو ملا کے رکھا جائے. حکم میں، اخبار میں، امر میں، نہی میں، محبت میں، قربت میں، اطاعت میں، معصیت میں، ادب میں، تعظیم میں، ان تمام امور میں جوڑ کے رکھا جائے، کبھی جدا نہ کیا جائے. یہ علامہ ابن تیمیہ کی ایک عبارت تھی جو میں نے اس مقام سے آپ کے لیے پڑھی، اور اس کے پیچھے وہ مسلسل وہ تمام آیات کو لاتے ہیں. جتنی آیات میں نے بھی کوٹ کی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو لاتے ہیں. احب الیکم من اللہ و رسولہ، اس کو لاتے ہیں. واللہ و رسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے، اس آیت کو لاتے ہیں سورہ توبہ کی. اور آگے علامہ ابن تیمیہ لکھتے فوحد الضمیر، اللہ نے اپنے اور اپنے رسول کے لیے ضمیر واحد کر دی ہے تاکہ فرق نہ رہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بیعت کو لاتے ہیں. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، انفال کی ملکیت کو لاتے ہیں. اور وہاں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ علامہ ابن تیمیہ کی عبارت، وجعل، یہ ایک صفحہ پیچھے صفحہ 45 پر، وجعل شقاق اللہ ورسولہ ومحادۃ اللہ ورسولہ وعد اللہ ورسولہ ومعصیۃ اللہ ورسولہ شیئا واحدا. اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت کو، اپنے اور اپنے حبیب کی بیعت کو، اپنے اور اپنے حبیب کی رضا کو، اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کو، اپنی اور اپنے حبیب کی شقاق اور نافرمانی کو، اپنے اور اپنے حبیب کی مخالفت کو، اپنے اور اپنے حبیب کی اذیت کو، اور اپنے اور اپنے حبیب کی معصیت کو شیئا واحدا، ایک ہی شے بنا دیا ہے. یکساں نہیں کہا، ایک جیسا نہیں کہا، کمثلہ ہی نہیں کہا، شیئا واحدا، ایک ہی شے بنا دیا ہے، ایک ہونے کا حکم صادر فرما دیا ہے. یعنی ذاتیں دو رہیں گی، حکم ایک ہو جائے گا. ذاتیں دو رہیں گی، نسبت ایک ہو جائے گی. ذاتیں دو رہیں گی، احترام ایک ہو جائے گا. ذاتیں دو رہیں گی، ادب ایک ہو جائے گا. ذاتیں دو رہیں گی، اطاعت ایک ہو جائے گی. ذاتیں دو رہیں گی، محبت ایک ہو جائے گی. ذاتیں دو رہیں گی، ادب اور تعلق ایک ہو جائے گا. ذاتیں دو رہیں گی، جہت حرمت اور تعظیم ایک ہو جائے گی. اور ان الذین یحادون اللہ ورسولہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس طرح الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ. یہ ساری آیات پچھلی پوری فصل میں علامہ ابن تیمیہ، جن کا مطالعہ میں آپ کو کروا چکا ہوں، اور میں نے کروایا اپنی کتاب الخطبۃ السدیدہ، میں نے جتنی آپ کو مطالعہ کروایا اور ان آیات کی ڈسکشن کی، الخطبۃ السدیدہ فی اصول الحدیث و فروع العقیدہ، یہ عربی میں لکھی ہے، یہ میرا عربی کتاب ہے، رسالہ ہے، اس کے ذریعے میں نے کروایا. اور یہ میری دوسری کتاب ہے اصول فقہ پر الحکم الشرعی،
یہ شریعت میں اور فقہ میں حکم کا معنی کیا ہے، حکم کسے کہتے ہیں، تو حکم کے معنی پر ہے الحکم الشرعی۔ میں نے ان 2 کتابوں سے آپ کو یہ مطالعہ کروایا، اور یہ ساری آیتیں علامہ ابن تیمیہ بھی لے آئے، اور ان کا خلاصہ یہ نکالا جو میں نے بیان کر دیا کہ اس سے دونوں کے حق اللہ رسول کے باہم متلازم ہیں، اور ان کے درمیان فرق کرنا اور جدا کرنا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ آج کی گفتگو جو مقام رسالت کے باب میں اور اس کے ساتھ لازمہ نبوت و رسالت کے طور پہ عصمت ذات محمدی، اور اس عصمت ذات محمدی کے نتیجے میں حضور سے ہر لغزش اور خطا کا ناممکن ہونا، اور اس کے نتیجے میں حضور کے ہر حکم اور ہر حدیث اور ہر سنت کا واجب اور حجت ہونا، یہ جو درمیان میں ایک سیریز آ گئی تھی آج 15 لیکچرز کی صورت میں، اس کو مکمل کیا۔ اب انشاءاللہ اسی باب میں باقی آیات کریمہ اسی مضمون کی تائید میں ان کا مطالعہ اگلی نشست سے انشاءاللہ تعالی کریں گے اور جاری رکھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام علیک، یا حبیبی سلام